بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید۔ دست کوزہ گر کی قسط نمبر 51 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، جو لکھا ہے فوزیہ یاسمین نے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اخبارات آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ شکریہ۔ آلیان نے بے ساختہ اسے خود سے لگا لیا۔ یہ اس کی وہ بہن تو لگ ہی نہیں رہی تھی، شوخ لڑکی جو ہر وقت ہنستی مسکراتی رہتی تھی۔ تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا اور نہ ہی میری زندگی کا کوئی اہم فیصلہ ہے۔ یہ سب ایک ڈیل تھی جو مناسب وقت آنے پر میں ختم کر دوں گا۔ میں زندگی بھر اس کڈنیپر کی بہن کو گلے کا توق بنا کر نہیں رکھنے والا۔ میں بہت جلد اس سے چھٹکارا حاصل کر لوں گا۔ بریرہ رونا دھونا بھول کر حیرانی سے آلیان کو دیکھنے لگی۔ لیکن ابھی سب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ تمہارے ماموں جان کو اس شادی کا علم ہو گیا ہے۔ کل تمہاری شادی کے ساتھ ہمیں آلیان کا ولیمہ کرنا ہے، لہٰذا اس وقت سب اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نارمل رکھیں۔ ریاض غفار کے چہرے پر گہری سوچوں کا جال پھیلا ہوا تھا۔ شگفتہ غفار ان کی بات پر بفر کر بولی، میں اپنی بیٹی کی شادی والے دن اس منحوس دلہن کو دلہن بنا کر اپنی بیٹی کے برابر میں ہرگز نہیں بٹھاؤں گی۔ تو پھر کیا کرو گی؟ ریاض غفار کو بھی غصہ آ گیا۔ وہ بھی فوراً بولے، اس بلیک میلر نے تمہارے بھائی کے گھر میں اگر بریرہ کے اغوا ہونے والی بات بتا دی تو بیٹی کا رشتہ تو کیا تمہارا اپنا میکا بھی چھوٹ جائے گا۔ ریاض غفار تو غصے میں کہہ گئے، جبکہ بریرہ کا چہرہ فاق ہو گیا، جسے دیکھتے ہوئے آلیان نے فوراً مداخلت کرتے ہوئے رسانیت سے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، ہم سب ایسے نوبت آنے ہی نہیں دیں گے۔ اس لیے فی الحال اس ٹاپک پر سوچنے اور کڑنے کے بجائے اپنے اپنے ذہنوں کو ٹھنڈا رکھیں۔ مجھے یقین ہے شام میں مومانی جان اور سارے کزنز سب رومیلا سے ملنے ضرور آئیں گے۔ آلیان ابھی مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ شگفتہ غفار کہنے لگی، کیوں، کس خوشی میں وہ سب اس چڑیل سے ملنے آئیں گے؟ فار گاڈ سیک شگفتہ، زبان سنبھال کر بات کرو، کسی کے سامنے تمہیں ایسی کوئی گفتگو نہیں کرنی، نوکروں کے سامنے بھی نہیں۔ ریاض غفار خاصے گرجدار لہجے میں بولے تو شگفتہ غفار خائف ہو کر بڑبڑانے لگی۔ وہ بھی انہیں نظر انداز کر کے آلیان سے مخاطب ہوئے، تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ وہ سب رومیلا سے ملنے آئیں گے؟ آپ نے سنا نہیں تھا جب چلتے وقت مومانی نے اس سے اس کے کپڑوں کے متعلق مذاق میں پوچھا تھا کہ کوئی جوڑا نہیں ملا تمہیں پہننے کو؟ تب ماموں جان فوراً بولے مومانی سے، میں تمہیں بعد میں سب بتاتا ہوں، اس بیچاری کے پاس تو پتہ نہیں ولیمے میں پہننے کے کپڑے بھی ہوں گے یا نہیں۔ اس وقت مومانی جس طرح حیرانی سے ماموں کو دیکھ رہی تھی، اس سے مجھے 100% یقین ہے مومانی نے ہمارے نکلنے پر سب کچھ پوچھا ہوگا۔ ایسے بھی نانی اماں کی طرح رومیلا سے ہمدردی ہو جائے گی۔ مجھے تو یہ بھی یقین ہے کہ وہ اسے ولیمے کا جوڑا بھی دلانے لے جائیں گی۔ آلیان کی بات پر شگفتہ غفار نے بڑے تجسس سے پوچھا، امی جان، اس سے ہمدردی ہو گئی تھی؟ تب ریاض غفار نے وہاں کا پورا احوال انہیں سنایا اور ساتھ ہی کہنے لگے، اس لڑکی نے بڑی خوبصورتی اور سمجھداری سے سچویشن کو سنبھالا ہے، ورنہ تمہاری امی جان تو بہت سخت خفا ہونے والی تھیں۔ شگفتہ غفار کو اس کی تعریف ذرا بھی اچھی نہیں لگی تھی۔ انہوں نے فوراً آلیان کی طرف دیکھا۔ مبادہ شوہر کی طرح بیٹے کے بھی تاثرات اس لڑکی کے لیے ستائشی تو نہیں ہو گئے، مگر انہیں یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ وہ بڑی کوفت بھرے لہجے میں کہہ رہا تھا، اس نے سچویشن سنبھالنے کے لیے کچھ نہیں کیا، بلکہ وہ سچ کہہ رہی تھی۔ واقعی اس کی بارات لوٹ گئی، تبھی اس نے بدنامی سے بچنے کے لیے ہمیں قربانی کا بکرا بنا لیا۔ ہاں اور کیا، شگفتہ غفار چمک کر بولی، پھر بڑبڑاتے ہوئے بولی، ضرور کوئی عیب ہوگا لڑکی کے کریکٹر میں، تبھی 2 دن پہلے شادی ٹوٹ گئی۔ ان کی بات پہ ان تینوں کو سانپ سونگھ گیا۔ بریرہ جن حالات سے گزری تھی وہ بھلے ہی اس کا تصور نہیں تھا، اس کا قصور نہیں تھا، مگر ایسی لڑکیوں کے بھی معاشرہ بڑی تنگ نظری سے یہی سوچتا ہے کہ اس کا کردار اور عزت داغدار ہو گئی ہے۔ اگر بریرہ کا یہ راز کھل جاتا ہے اور اس کے سسرال والے شادی سے انکار کر دیتے ہیں تو کل کو کچھ ایسے ہی الفاظ ان کی بیٹی اور بہن کے لیے بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ مگر شگفتہ غفار کو ایسا کوئی خیال نہیں آیا۔ وہ ان سب کو دیکھ کر مزید برہمی سے بولی، اگر وہ لوگ اس منحوس سے ملنے آئے تو کہہ دیں گے وہ گھر پر نہیں ہیں، بلکہ 1 منٹ رواج کے مطابق اسے آج اپنے ماں کے گھر جانا چاہیے۔ اب تک تو آ جانا چاہیے تھا ان لوگوں کو اسے لینے۔ ایسا کریں ریاض، آپ ڈرائیور کے ساتھ اسے اس کے گھر بھیج دیں اور اس سے کہہ دیں کہ ولیمے کے لیے اگر کوئی جوڑا نہیں بنا ہے
تو اس کا خاص انتظام کر لے۔ ویسے تو بری میں ولیمے کا جوڑا آ چکا ہوگا، یا پھر لڑکے والے شادی توڑنے پر فوراً ہی ساری بری بھی واپس لے گئے۔ شگفتہ غفار کا پارا بدستور چڑھا ہوا تھا۔ شگفتہ، میں نے پہلے بھی کہا ہے، زبان کو ذرا قابو میں رکھو۔ اگر اسی انداز میں تم نے اس لڑکی کے سامنے گفتگو کی تو خدا نہ خواستہ تمہاری بیٹی کی بارات بھی آتے آتے لوٹ سکتی ہے۔ خدا کا خوف کریں ریاض، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ شگفتہ غفار دہل گئیں۔ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں تمہیں کہ اپنے جذبات اور اپنی نفرت کو اس لڑکی یا اس کے گھر والوں کے سامنے ظاہر کرنے پر نقصان بھی ہمارا ہی ہوگا، کیونکہ ہم عزت دار لوگ ہیں، انہیں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی تو ذات ہی ایسی ہے۔ ریاض غفار نے دانت پیستے ہوئے حقارت سے کہا تو شگفتہ غفار کچھ پرسکون ہو گئیں، ورنہ تو وہ پریشان ہی ہو گئی تھی۔ جب ریاض غفار نے رومیلا کی سمجھداری کی تعریف کی تھی، انہیں لگا اس مکار لڑکی نے چند ہی لمحوں میں ان کے شوہر کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ وہ ان جیسی عورت کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ بھلا جس لڑکی کے ذکر سے ہی انہیں کراہیت آ رہی تھی، جس کے خاندان اور کردار کی طرف سے انہیں ابہام ہو رہے تھے، اس لڑکی سے وہ اپنے شوہر کا متاثر ہونا کیسے ہضم کر سکتی تھی؟ ابھی ریاض غفار نے چند لمحوں کے لیے ذہنی سکون عطا کیا تھا کہ بریرہ نے لب کشائی کر کے اسے درہم برہم کر دیا۔ مجھے اس لڑکی سے ملنا ہے۔ کہاں ہے وہ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں اس منحوس سے ملنے کی، شگفتہ غفار پھر بفر کر بولیں۔ ان کے انداز پر وہ تینوں ہی پل بھر کے لیے خاموش ہو گئے۔ آخر عالیان نے ہی موضوع بدلتے ہوئے کہا، تم گھر کیسے آئیں؟ جس گاڑی میں مجھے کڈنیپ کیا گیا تھا، اس گاڑی میں آنکھوں پر پٹی باندھ کر مجھے بٹھا دیا اور گھر سے ذرا فاصلے پر اتار دیا۔ مجھے بس اتنا اندازہ ہے کہ گاڑی بہت دیر تک چلتی رہی تھی، باقی وہ جگہ کتنی دور تھی، مجھے کتنا ٹائم لگا آنے میں، مجھے کچھ پتہ نہیں۔ بریرہ کی بات پر ان سب کے درمیان کچھ لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے بالآخر عالیان نے ہی توڑا۔ بریرہ، تم نہا دھو کر کچھ کھا لو اور پھر سو جاؤ۔ تم جس ذہنی ٹینشن سے گزری ہو، اس کے اثرات ختم کرنے کے لیے تمہارا بھرپور طریقے سے آرام کرنا سخت ضروری ہے۔ ریاض غفار اور شگفتہ غفار بھی عالیان کی حمایت کرنے لگے تو آخر بریرہ کو اٹھتے ہی بنی۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی ریاض غفار عالیان سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے، بریرہ صاحب خیریت کے گھر آ گئی ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ اس راز پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پردہ ڈال دے گا، لہٰذا اب تم ایسی کوئی حرکت مت کرنا کہ ٹھنڈا پڑتا معاملہ پھر زور پکڑ لے۔ نہیں ڈیڈی، میرا فی الحال ایسا کچھ بھی کرنے کا ارادہ نہیں ہے کہ برات طیش میں آ جائے۔ ایک بار بریرہ کی شادی خوش اسلوبی سے نمٹ جائے، نانی اماں کی پوری فیملی حویلی لوٹ جائے، پھر میں سوچوں گا اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ عالیان سنجیدگی سے بولا، پھر ایک دم چونکتے ہوئے کہنے لگا، نانی ماں نے آپ کو فون کرنے کا کہا تھا، میں آپ کو بتانا ہی بھول گیا۔ کیا بات کروں گی میں امی سے؟ شگفتہ غفار افسردگی سے بولی۔ اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ساری بات ہم کر چکے ہیں، وہ تمہیں مزید کچھ نہیں کہیں گی۔ تم ایسا کرو، فون کر لو۔ تمہیں تو فون کر نہیں سکتی، تمہارا موبائل آف ہے۔ ریاض غفار کے کہنے پر شگفتہ غفار پسماندہ انداز میں سائڈ ٹیبل پر سے موبائل اٹھا کر نانی اماں کو فون ملانے لگیں۔ تھوڑی دیر کے روایتی گلے شکوے اور ایک دوسرے کو اللہ کی رضا پر صبر اور شکر کی تلقین کے بعد نانی اماں عالیان کے توقع کے عین مطابق رومیلا کے کپڑوں کے متعلق پوچھا تھا۔ شگفتہ غفار صرف دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئیں، جبکہ نانی اماں پورا پروگرام ترتیب دینے لگیں۔ انہوں نے بھی بریرہ کی شادی والے دن عالیان اور رومیلا کا ولیمہ کر دینے کا فیصلہ کن مشورہ دیتے ہوئے آج ہی بازار جا کر اس کے لیے ولیمے کا جوڑا لانے کی ہدایت جاری کر دی۔ یہ لڑکیاں تو بہت خوش ہو رہی ہیں کہ میں نے تو کہہ دیا کہ سب لوگ رومیلا کے ساتھ بازار جا کر اس کی خریداری کر لیں۔ انہیں یہاں کے بازاروں کا کچھ پتہ نہیں، انہیں شادی کی مصروفیت کے باعث یہاں گھومنے کا موقع بھی نہیں ملا، اس لیے تم خود ان سب کو ساتھ لے کر چلی جاؤ، رومیلا کو بہت اچھا لگے گا۔ بہت ہی غیر معمولی انداز میں اس کی شادی ہوئی ہے، اس کا دل گھبرا رہا ہوگا، سب کے ساتھ مل کر بازار جائے گی تو سب میں گھل مل کر بھی جائے گی اور تیاری بھی اس کی پسند کے مطابق ہو جائے گی۔ تم رومیلا کے گھر والوں سے بات کر لو، اسے آج رات میں یا کل صبح ہی آ کر لے جائیں، اور اسے بازار آج ہی جانا ضروری ہے۔ امی، اس کے پاس ولیمے کا جوڑا ہوگا، آپ خواہ مخواہ شگفتہ غفار بیزاری سے کہہ رہی تھی کہ نانی اماں نے بگڑ کر ان کی بات کاٹ دی۔ یہ ہوگا سے کیا تمہارا کیا مطلب ہے بھئی؟ یا تو تصدیق کر کے دو ٹوک بتاؤ، ورنہ پتہ چلے گا عین وقت پر وہ ہماری طرف سے بریرہ کے لیے آیا جوڑا
زیب تن کیے ایسے چلی آ رہی ہے جیسے خود ولیمے کے بجائے کسی اور کی شادی میں مدعو ہو۔ میں سمجھی نہیں امی، اس میں سمجھانا کیا ہے؟ ٹھیک ہے وہ بھی بریرہ کی طرح ہماری بہو ہے، لیکن وہ جوڑا حامد کی پسند کا تھا جو تم نے رومیلا کو دے دیا۔ شگفتہ غفار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت جا کر رومیلا کا جوڑا اتروا لیں، جبکہ نانی اماں کہتی رہیں اگر اس کے پاس کپڑے ہیں بھی تو انہیں ولیمے میں پہن ٹھیک نہیں، وہ جوڑا وہاں سے آیا ہوگا جہاں سے رشتہ ختم ہو گیا، اس لیے تمہیں خود سے اس کے لیے شادی کا جوڑا لینا چاہیے۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، مجھ میں تو ہمت نہیں ہے بازار جا کر اتنی مغز ماری کرنے کی۔ ایسے کپڑے آرڈر پر بنتے ہیں، اب ریڈی میڈ لینے کے لیے تو اس لڑکی کے ساتھ لے کر جانا ہوگا، جانے کیسے مزاج کی لڑکی ہے، ٹہلانے کے بعد کپڑے پسند کرے گی، مجھ میں تو اتنی جان نہیں ہے۔ شگفتہ غفار نے صاف انکار کر دیا تو نانی اماں نے بھی بحث نہیں کی۔ انہیں بھی اندازہ تھا کہ اکلوتے بیٹے کی شادی اس طرح جلد بازی میں کر کے شگفتہ چڑچڑی ہو رہی ہے، چنانچہ انہوں نے بیچ کی راہ نکالتے ہوئے فوراً معاملہ سلجھا دیا۔ تو پھر ایسا کرو، کسی اچھی دکان کا ڈرائیور کو بتا دینا، تمہاری بھابیاں ان لڑکیوں کے ساتھ رومیلا کو لے جائیں گی۔ رومیلا ان سے بے تکلف نہیں ہے، مگر یہ لڑکیاں ساتھ ہوں گی تو کھل کر اپنی پسند بتا دے گی۔ نانی اماں کے کہنے پر شگفتہ غفار چاہتے ہوئے بھی انکار نہ کر سکیں۔ البتہ پھر انہوں نے زیادہ بات نہیں کی اور بہانہ بنا کر فون بند کر دیا۔ ان کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، مگر رومیلا کو ان کے ساتھ بھیجنے کے سوا اور کوئی راستہ بھی نہیں تھا۔ انہوں نے ماسی کے ساتھ رومیلا کو پیغام بھجوا دیا کہ کھانے کے بعد اسے بازار جانا ہے۔ رومیلا جو ایک عجیب کشمکش سے گزر رہی تھی، اس پیغام پر اس کا ذہن قدرے یکسو ہو گیا۔ نمل اسے دوبارہ فون کر چکی تھی اور بازید تھی کہ وہ کسی طرح اپنا ایڈریس پتہ کر کے بتا دے تو رشیدہ کے ساتھ آ کر ابھی اسے اپنے گھر لے آئے۔ رومیلا نے ہوٹل سے آنے کے بعد ایک بار پھر نمل کو فون کیا تھا اور اس بار اس نے کچھ نہیں چھپایا تھا اور کل رات سے لے کر اب تک کی ساری بات بتا دی تھی، جسے سن کر نمل خاصی متفکر ہو گئی تھی۔ نمل نے تو رومیلا کے بابا جانی کو بھی فون کر لیا تھا، تو اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ رومیلا پر گزری ساری رودات انہیں سنا دے، مگر رومیلا سے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ سب وہ صرف خود تک رکھے اور رشیدہ تک سے نہیں کہے گی۔ چنانچہ رومیلا نے بابا جانی سے صرف ان کا پتہ پوچھا تھا، جس پر انہوں نے اپنی مکمل لا علمی کا اظہار کر کے ابرار سے کچھ پوچھنا بھی عیب ظاہر کر دیا تھا۔ لہٰذا اب نمل کی پریشانی غصے میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ وہ رومیلا سے فون پر الجھ پڑی تھی۔ اس کا اصرار تھا عالیان کے گھر والوں میں سے کسی سے بھی اس کی بات کرا دیں، ایڈریس سمجھ کر خود اسے لینے آ جائے گی۔ رومیلا کو اس کی بات کچھ مناسب نہیں لگ رہی تھی۔ اگر ابرار اسے لینے نہیں آ رہا تو ضرور اس میں کوئی بہتری ہوگی۔ اپنے خیال کا اظہار جب اس نے نمل سے کیا تو نمل بری طرح سلگ اٹھی۔ جس طرح ابرار بھائی نے آنکھیں بند کر کے تمہاری شادی کی ہے، اسے مد نظر رکھتے ہوئے تم ان سے بہتری کی امید رکھتی ہو؟ رومیلا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہیں تھا۔ البتہ وہ اس طرح منہ اٹھا کر نمل کے ساتھ یہاں سے جانا نہیں چاہ رہی تھی۔ اس کے لاشعور میں ایک عجیب سا خوف تھا، تو جیسے اگر وہ یہاں سے گئی تو کوئی اسے لینے ہی نہیں آئے گا تو وہ واپس کیسے آئے گی؟ اپنی عزت نفس کو کچل کر خود سے منہ اٹھا کر چلے آنا اسے ہرگز منظور نہیں تھا۔ اس سے تو بہتر تھا وہ یہاں سے جاتی ہی نہیں، کم از کم بھرم تو رہ جاتا۔ اس لیے ملازمہ کے ہاتھوں بازار جانے کی اطلاع پا کر اس نے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا اور فوراً نمل کو فون کر کے اپنے نہ آنے کی مناسب اور ٹھوس وجہ بتا دی۔ نمل بھی صرف گہری سانس بھر کر رہ گئی۔ رومیلا اسے ان سب کے رویے کی بابت بتا چکی تھی۔ اس سے تو رومیلا کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، پرابلم تو صرف عالیہ اور اس کے والدین سے تھی۔ وہ تینوں تو بازار جا نہیں رہے تھے جو نمل منع کرتی۔ ویسے بھی ولیمہ عالیہ کی بہن کی شادی کے ساتھ ہو رہا تھا۔ رومیلا کو اتنے بڑے مجمع میں رہنے کے لیے دلہن کے جوڑے کی سخت ضرورت تھی، چنانچہ انکار کا تو کوئی جواز ہی نہیں بنتا تھا۔ نمل نے اس کی خوشیوں کی دعا کرتے ہوئے فون بند کر دیا۔ رومیلا نے واقعی ان سب لوگوں کے ساتھ خریداری کرتے وقت بہت خوشی اور طمانینت محسوس کی۔ وہ سب ہی اسے ہنستے کھلکھلاتے بالکل اپنے سے لگے، بس ایک بریرہ کا رویہ اسے عالیان اور اس کے والدین جیسا لگا، روکھا پھیکا سا۔ بڑی ہی کھوجتی اور تولتی نظروں سے رومیلا کو دیکھنے کے بعد اس نے بغیر کوئی بات کیے ہی چہرے پر نو لفٹ کا بورڈ لگا لیا تھا۔ عالیان کی بہن ہونے کی حیثیت سے رومیلا کو اس کے رویے سے تکلیف ہوئی تھی،
مگر اس نے نہ صرف خوبصورتی سے چھپا لیا بلکہ اس مایوسی کو خود پر حاوی بھی نہیں ہونے دیا۔ عالیان کی مومانیوں کی رہنمائی میں اس نے فیروزی اور پنک کلر کے حسین امتزاج کا بہت نفیس اور مہنگا جوڑا اور اس کی تمام میچنگ لی اور ایک بار پھر اسی گھر کے اسی گیسٹ روم کے سناٹے میں لوٹ آئی۔ کل کی طرح آج بھی کوئی اسے پوچھنے تک نہیں آیا، البتہ ماسی نے کھانا اس کے کمرے میں پہنچایا تو وہ خود کو سب ٹھیک ہو جائے گا کی تسلی دے کر زبردستی کھانے کے ساتھ انصاف کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اگلا دن بھی کم و بیش ویسا ہی تھا، البتہ آج کیونکہ وہ مصروف تھی چنانچہ اسے سوچنے کا زیادہ وقت نہیں مل رہا تھا۔ بریرہ والے پارلر میں رومیلا کی بھی بکنگ بریرہ کو مومانی جان کے لحاظ میں کرنی پڑ گئی تھی، لہٰذا وہ مقررہ وقت پر سج دھج کر ایک شاندار سے لون کے شاندار سے اسٹیج پر مورتی کی طرح بریرہ کے برابر میں بیٹھ گئی۔ ابرار وغیرہ کے آنے پر بھی اس کے انداز میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آئی۔ اسے اپنے آپ پر حیرت بھی ہوئی کہ اپنے والد اور بھائی بھابھی کو دیکھ کر بھی اسے کوئی خوشی نہیں ہوئی، البتہ جب بھابھی نے قریب آ کر بڑی جانچتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا، تم پر تو بالکل روپ ہی نہیں آیا ہے، عجیب ماتم زدہ سا چہرہ لگ رہا ہے۔ بھابھی کی بات اسے بڑی عجیب لگی تھی، وہ ہمیشہ ایسی ہی بولتی تھیں لیکن کم از کم اس وقت تو رشتہ چلانے سے باز آ جاتی۔ اس نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، البتہ خود پر جبر کر کے مسکرانے اور نارمل نظر آنے کی کوشش کرنے لگی، مگر نمل اور سنبل کے آنے پر اس کا دل چاہا سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر ان کے گلے لگ کر رو پڑے۔ خود ان دونوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ سنبل اسے دیکھ کر تیزی سے پلکیں جھپکانے لگی، اسے نمل نے سب بتا دیا تھا، رومیلا نے دوسروں کو بتانے سے منع کیا تھا، جبکہ سنبل اور نمل میں بھی رومیلا کے نزدیک کوئی فرق نہیں تھا۔ نمل سنبل کی حالت دیکھ کر رومیلا سے زیادہ بات کیے بغیر ہی سنبل کو لے کر اسٹیج سے اتر آئی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ سنبل کی حالت غیر ہوتی دیکھ کر رومیلا بھی کمزور پڑ جائے۔ خود کو سنبھالو سنبل، تم تو بالکل ہی، نمل دانت پیس کر سرگوشیانہ انداز میں بولی۔ سنبل اپنا گلا کھنکار کر کچھ کہنا چاہتی تھی کہ ایک مرد کو بڑے تپاک سے ہیلو گرلز کہنے پر اچھل کر ارد گرد دیکھنے لگی۔ اس کے سامنے بلا شبہ خرم کھڑا تھا، وہی اپنے ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ مسکراتے ہوئے، وہ ہمیشہ کی طرح بہت فریش اور شوخ لگ رہا تھا۔ سنبل بھی یقینی سے اسے دیکھنے لگی، اسے خرم کی ٹھٹائی پر حیرت ہو رہی تھی جو اس دن والے تماشے کے بعد آج پھر آ گیا تھا، البتہ آج اس کے ساتھ پوری پلٹن نظر نہیں آ رہی تھی۔ سنبل نے شکر کا کلمہ پڑھتے ہوئے نمل کی طرف دیکھا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ نمل اس کی طرح حیران پریشان ہونے کے بجائے خاصی مطمئن کھڑی تھی، جیسے اسے پہلے سے ہی خرم کی آمد کا یقین ہو، بلکہ اس کے چہرے پر ہلکی سی طنز یا مسکراہٹ سجی تھی۔ سنبل الجھ کر رہ گئی، آخر ایسا کیا چل رہا تھا اس کے ذہن میں جو وہ اس طرح مسکرا رہی تھی؟ کیا بات ہے، آپ دونوں مجھے دیکھ کر فریز کیوں ہو گئیں؟ شاید آپ دونوں بہت دیر سے میرا انتظار کر رہی تھی، اسی لیے میرے دیر سے آنے پر آپ دونوں کچھ خفا لگ رہی ہیں۔ خرم مسکرا کر باری باری دونوں کو ایسے دیکھ رہا تھا جیسے ان کے تاثرات سے بڑا لطف لے رہا ہو۔ ہاں، انتظار تو واقعہ آپ کا بڑی دیر سے ہو رہا تھا، مگر آپ آئے بالکل صحیح وقت پر ہیں، جلدی نہ لیٹ بلکہ آن ٹائم۔ نمل کے جواب خرم کی کسی طرح ضرورت سے زیادہ مسکرا کر کہنے پر سنبل تو کیا، خرم خود بھی ٹھٹک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے سے کچھ اخذ کرتا، کچھ کہتا، نمل اس کے پاس سے گزرتی آگے بڑھ گئی۔ جس طرح وہ چلی تھی خرم اسے دیکھتا ہوا گھوم گیا۔ خود سنبل بھی اپنی جگہ ساکت کھڑی نمل کو پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی، اور اس وقت ان دونوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی جب انہوں نے سمیر کو سوٹ بوٹ میں ملبوس اندر آتے ہوئے دیکھا، بلکہ وہ آ چکا تھا اور ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کسی جانے پہچانے چہرے کو تلاش کر رہا تھا۔ نمل اس کے خیر مقدم کے لیے انٹرس کے ایک جانب آ کر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی تو سمیر بھی اس کے نزدیک چلا آیا۔ تھینکس فار کمنگ، اتنے شارٹ نوٹس پر بلایا، پھر بھی ٹائم پر آ گئے۔ تم نے بلایا تھا تو مجھے آنا ہی تھا۔ نمل کے نہایت خوش مزاجی سے کہے جملے پر وہ بھی بھرپور انداز میں مسکراتے ہوئے بولا، پھر نمل جان بوجھ کر وہیں کھڑی ہو کر اس سے مسکرا کر بات کرتی رہی۔ حالانکہ اس کی پشت خرم کی جانب تھی، پھر بھی اسے بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ خرم کی سنجیدہ اور پرسوچ نظر ان دونوں پر ہی جمی ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ خود پر ضبط نہ کر سکی اور آہستگی سے سمیر سے باتوں کے دوران پلٹ کر خرم کی جانب گھوم گئی اور سست روی سے چلنے لگی۔
تو سمیر بھی اس کے ساتھ قدم بڑھانے لگا۔ نمل نے چلتے ہوئے بھی باتوں کا سلسلہ جاری رکھا اور ساتھ ہی خرم کے تاثرات کا مشاہدہ بھی کرتی رہی۔ پہلے تو خرم بدھ بنا ان دونوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کے سکتے میں دراڑیں پڑنی شروع ہوئیں تو حیرت کی جگہ خود بخود غصے نے لے لی۔ اس کے پورے وجود میں جیسے انگارے بھر گئے۔ دونوں سجے سنورے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہوئے، باتیں کرتے اور مسکراتے ہوئے خرم کو سخت زہر لگ رہے تھے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ دونوں کو زندہ جلا دے۔ سنبل بھی ششدر کھڑی تھی۔ اسے نمل سے یہ توقع ہرگز بھی نہیں تھی کہ رومیلا کے ولیمے میں جہاں لڑکی والے اپنے خاص رشتہ داروں کو لے کر جاتے ہیں، وہاں نمل بغیر کسی کی اجازت کے، کسی سے ذکر کیے سمیر کو بلا لے گی، وہ بھی صرف خرم کو جلانے کے لیے، ورنہ یہ تو اسے یقین تھا کہ نمل کو سمیر میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ماں سوائے اتنی کہ وہ خرم کا دشمن ہے اور خرم کو تپانے کے لیے سمیر سے بہتر شخص پوری یونیورسٹی میں نہیں مل سکتا تھا۔ سنبل نے ڈرتے ڈرتے خرم کی جانب دیکھا، دیکھتی رہ گئی۔ خرم کا چہرہ غصے کی شدت سے لال ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، ایسا لگ رہا تھا وہ بہت مشکل سے خود پر ضبط کیے ہوئے ہے، ورنہ اس کا تو دل یہی چاہ رہا تھا کہ دونوں کو بھون کر رکھ دے۔ نمل بھی تو اسے جلانے کی انتہا کرتے ہوئے سمیر کو عین اس کے سامنے لا کر کہنے لگی، سمیر تم اسے جانتے ہوں گے نا، یہ خرم ہے۔ نمل کی بات سے زیادہ سمیر کے ہونٹوں پر ابھرتی مسکراہٹ خرم کو سلگا گئی، گویا سمیر کے تعارف کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بہت مقبول و معروف ہستی تھا یونیورسٹی کی، البتہ خرم کی طرف سے شبہ تھا کہ جانے سمیر اسے جانتا ہے یا نہیں۔ جتنے سرسری انداز میں نمل نے ملایا تھا، اتنے ہی پرجوش انداز میں سمیر نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا۔ ہائے خرم، کیسے ہو؟ خرم نے ایک نظر اس کے بڑھے ہوئے ہاتھ پر ڈالی تو وہ دونوں ہاتھ پینٹ کی جیب میں رکھ لیے، لیکن اس کے مقابل بھی سمیر تھا۔ شرمندہ ہونا اسے بھی نہیں آتا تھا، ویسے بھی اس وقت اس کی پوزیشن خرم سے زیادہ مضبوط تھی۔ خرم کے منگیتر نے آنن فانن فون کر کے اسے بلایا تھا اور یہاں خرم کو دیکھ کر وہ سمجھ بھی گیا تھا کہ نمل نے اسے کیوں بلایا ہے۔ اتنا بیوقوف تو وہ نہیں تھا کہ نمل کے اچانک مہربان ہو جانے کی وجہ نہ سمجھ پاتا۔ اسے بخوبی علم تھا وہ یہ سب خرم کو جلانے کے لیے کر رہی ہے، مگر اسے کون سا نمل کے ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانی تھی؟ اگر نمل اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کر رہی تھی تو وہ بھی وقت گزاری اور خرم کی خواری کے لیے اس مشن کا حصہ بننے پر خوشی خوشی راضی تھا۔ تبھی خرم کی بد اخلاقی پر اس نے ایسے نمل کی طرف دیکھا جیسے نمل کی بے عزتی پر خرم کو سرزنش کرے گی، اور واقعی نمل نے اس کی شاکی نظروں کا مطلب سمجھتے ہوئے پچکارنے والے انداز میں کہا، کم آن سمیر، تمہیں معلوم تو ہے خرم کو ایٹیکیٹس چھو کر نہیں گزرے، مائنڈ مت کرنا پلیز۔ خرم کا دل چاہا نمل کا سر پھاڑ دے۔ سمیر کے چہرے پر خرم کی اس بے عزتی سے جو خوشی دوڑ رہی تھی وہ خرم کو خاک کر گئی تھی۔ تم شادی میں کیوں نہیں آئے تھے سمیر؟ میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ نمل کا ہر جملہ خرم کے غصے کو بڑھا رہا تھا۔ اس کا دل چاہا تڑک کر کہہ دے، تم نے اسے بلایا کب تھا اور وہ شادی میں آتا؟ یہ تو میرے آنے کے بعد تمہیں سمیر کو بلانے کا خیال آیا ہے۔ مگر اس وقت وہ کچھ بھی بول کر سمیر کو خود پر ہنسنے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ نمل پوری طرح اس کے ساتھ تھی، وہ کچھ بھی کہتا نمل اس کی حمایت کرتی اور خرم کو اپنی مزید سبکی کا احساس ہوتا، چنانچہ اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ سمیر کے چہرے پر ایک پل کے لیے حیرانی پھیل گئی، مگر اگلے ہی پل اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ وہ دراصل ایکچولی میں تو آ رہا تھا، بس ذرا ٹریفک میں پھنس گیا تھا۔ جب میں پہنچا تو فنکشن ختم ہو گیا تھا، ورنہ بھلا ایسا ہو سکتا تھا کہ تم بلاؤ اور میں نہ آؤں؟ وہ خواہ شوق ہو کر خوش آمدانہ لہجے میں کہنے لگا۔ خرم کی برداشت جواب دے گئی تھی۔ وہ ایک سلگتی ہوئی نظر نمل کے چہرے پر ڈال کر جانے کے لیے آگے ہو گیا۔ کہاں جا رہے ہو خرم؟ کھانا نہیں کھاؤ گے؟ مفت کا کھانا چھوڑ کر جانا تمہیں زیب نہیں دیتا، نمل نے معصومیت سے کہا۔ سمیر نے ایک زوردار قہقہ لگایا۔ خرم کا دل چاہا پلٹ کے اتنے زور سے مکہ جڑے کہ یہیں سمیر کی لاش کی جائے، مگر وہ کوئی تماشا نہیں بننا چاہتا تھا۔ جب نمل اس کے ساتھ تھی تو اس کا کچھ بھی کہنا اور کرنا خود اپنا آپ کو ذلیل کرنے کے مترادف تھا۔ پھر یہاں اس وقت اس کی دوست یا یونیورسٹی کے دوسرے لوگ موجود نہیں تھے، ورنہ ان کے سامنے اس طرح خاموشی سے چلے جانا اسے اپنی سخت بے عزتی لگتی۔ توہین کا احساس تو اسے اب بھی ہو رہا تھا، مگر وہاں کھڑے رہنے کی صورت میں نمل اور سمیر کے جو طنز کے تیر برداشت کرنے پڑتے اور تمسخر بھری نظریں سہنی پڑتیں، اس کے مقابلے میں خاموشی سے چلے جانا اس سے لاکھ درجے بہتر تھا۔
یہاں سے نکل کر گھر جانے کے بجائے وہ بے مقصد گاڑی سڑک پر دوڑاتا رہا۔ اس کے اندر آگ لگی ہوئی تھی، اس کا بس نہیں چل رہا تھا نمل اور سمیر دونوں کو شوٹ کر دے۔ سمیر سے زیادہ غصہ اسے نمل پر آ رہا تھا۔ کیسا بدلہ لیا تھا اس نے خرم کی شادی میں بغیر بلائے آ جانے کا، وہ بھی سارے دوستوں کو لے کر۔ یہ بھی شکر تھا کہ خرم آج تنہا آ گیا تھا، ورنہ سب کے سامنے سمیر کے ساتھ نمل کو برداشت کرنا اور بھی ذلت آمیز ہوتا۔ یہ بھی شکر تھا کہ کل یونیورسٹی کی چھٹی تھی۔ اگر کل اتوار نہ ہوتا تو وہ سمیر کا سامنا کرنے کی سکت بھی اپنے اندر نہیں پا رہا تھا۔ کس قدر گرا دیا تھا نمل نے اسے اس کے سب سے بڑے حریف کے سامنے۔ وہ بے ڈنگے انداز میں ڈرائیونگ کرتا صبح کے 4 بجے گھر میں داخل ہوا تو مسز حسن کو اپنے انتظار میں جاگتا پا کر بری طرح تب گیا۔ وہ اگر رات کو دیر تک باہر رہتا تھا تو انہیں مطلع کر دیا کرتا تھا، جبکہ آج تو اس نے اپنا موبائل بھی آف کر دیا اور کم از کم خود ہی فون کر کے خیریت پوچھ لیتی۔ اسی لیے ان کے جائز غصے پر وہ ہمیشہ ہنس کر معذرت کر لیتا تھا، بلکہ آج وہ ان کے لیے پریشان چہرے پر چڑھ کر رہ گیا۔ کوئی چھوٹا سا بچہ ہوں میں جو کہیں کھو جاؤں گا؟ یہ تم کس طرح بات کر رہے ہو؟ مسز حسن اس کے رویے پر حیران رہ گئیں۔ صبح کے 4 بج رہے ہیں خرم، اور تمہاری کوئی خبر نہیں؟ کیا مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے؟ میرا تو ہول ہول کر برا حال ہو گیا۔ جانے کیا بات ہے جو تمہارا موبائل بھی سوئچ آف ہے؟ آخر تم تھے کہاں؟ مسز حسن نے قدر نرمی سے کہا تو خرم کچھ چپ سا ہو گیا۔ سوری موم، ایک دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اسی وجہ سے کچھ ٹینس ہوں۔ اوہ آئی سی، کیا ہوا ہے؟ مسز حسن ایک دم فکر مند ہو گئیں تو خرم نے کچھ جھوٹی کچھ سچی سنا کر انہیں تو مطمئن کر دیا، مگر خود اپنے کمرے میں آ کر اس کی الجھن میں اضافہ ہو گیا۔ اس کے کمرے کے ایک طرف باکسنگ بیگ لٹکا ہوا تھا۔ وہ گاڑی کی چابیاں، موبائل، گھڑی سب ایک طرف پھینک کر اس بیگ پر بری طرح مکے برسانے لگا، یہاں تک کہ تھک کر چور ہو گیا اور اس کی شرٹ پسینے میں شرابور ہو گئی۔ مگر سمیر اور نمل کا ایک ساتھ ہنسنا اور باتیں کرنا اس سے بھلائے نہیں بھول رہا تھا۔ اسے اتنا غصہ بھی کبھی نہیں آیا تھا جو نمل پر آیا تھا۔ اسے اتنی نفرت بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی سمیر سے ہو رہی تھی۔ اسے اتنی کوفت کبھی کسی سے نہیں ہوئی تھی جتنی خود سے ہو رہی تھی۔ خود اپنی نظروں میں حقیر ہو گیا تھا آج وہ۔ زندگی میں پہلی بار اپنے کسی اقدام پر اسے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ نمل سے منگنی کر کے اس نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی تھی۔ اگر آج وہ اس کی منگیتر نہ ہوتی اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تاکہ وہ کس کے ساتھ بیٹھی ہے اور کس کے ساتھ ہنس رہی ہے، مگر آج اس کے نام کے ساتھ خرم کا نام جڑا تھا۔ اسے سمیر کے ساتھ دیکھ کر لوگ اس کے نام کو اس بری طرح سے بدنام کر سکتے تھے۔ نمل اور سمیر کی وجہ سے اس کے متعلق باتیں بن سکتی تھیں۔ نمل شادی والے دن جس طرح اس کے ساتھ پیش آئی تھی وہ بھی سب کو چونکا دینے کے لیے بہت تھا، اور اب تو کیا پورا کا پورا افسانہ تیار ہونے والا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نمل کو سمیر کے ساتھ پھرنے کا زیادہ موقع ملے گا، اور جب دونوں ہر وقت ہر جگہ ساتھ نظر آئیں گے تب ہلکی ہلکی چہمگوئیاں باقاعدہ تانوں میں تبدیل ہو جائیں گی۔ تب خرم کا دامن اس چنگاری سے کیسے محفوظ رہے گا؟ وہ کیا کہہ کر اپنی جان چھڑائے گا؟ اس کا دل چاہ رہا تھا پہلی فرصت میں نمل سے منگنی ٹوٹ جانے کا اعلان کر دے، لیکن یہی تو نمل چاہتی تھی۔ منگنی توڑنے کی صورت میں وہ ہار جائے گا۔ سب کو پہلے ہی نمل کے اکھڑے اکھڑے رویے کا علم ہے۔ اگر اس نے منگنی توڑ دی تو سب یہ سمجھ جائیں گے کہ خرم نمل کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا۔ اس سے تو بہتر یہی تھا کہ وہ ایک بار اس سے شادی کر لیتا اور پھر بھلے ہی اسے چھوڑ دیتا۔ پھر جو بھی باتیں بنتی وہ نمل کے خلاف زیادہ ہوتی اور خرم کے حصے میں بہت کم تبصرے آتے، کیونکہ طلاق کی صورت میں لڑکی کو ہی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے اور اس کے طلبگاروں میں بھی کمی آ جاتی۔ پھر سمیر کو بھی اس میں کوئی دلچسپی نہ رہتی، اور اگر رہتی بھی تب بھی وہ خرم کی ٹھکرائی ہوئی ہوتی۔ خرم کے انا کی تسکین کے لیے اتنا بہت تھا، مگر وہ جانتا تھا فی الحال نمل سے شادی کرنا ممکن نہیں۔ اس کے والد فرقان حسن شادی کے ذکر پر پہلے ہی اسے بہت کچھ سنا چکے تھے۔ وہ دوبارہ ساری باتیں سننے کا روادار نہیں تھا، اس لیے ایسی کسی خواہش کا اظہار کرنے کے متعلق وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ سوچ سوچ کر اس کا ذہن شل ہو گیا۔ باکسنگ بیگ پر ایک آخری پنچ مار کر وہ بستر پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھیں۔ آخر وہ گہری نیند میں چلا گیا، مگر وہ گہری نیند بھی کوئی پرسکون نیند نہیں تھی۔ بند آنکھوں سے بھی اسے نمل سمیر کے ساتھ ہنستی کھلکھلاتی نظر آ رہی تھی۔